السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ میں آپ کے سامنے بہت ہی بہترین حضور سیدنا پیر پیرا میرے میرا شاہ جلا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، حضرت سید مقیم الرحمان مدد اللہ النورانی کی زبانی جو لوٹے والے بابا ہیں، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لائے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ لوٹے سے لوگوں کو وضو کرائیں، اور وضو کراتے کراتے ان کو یہ خدمت کرتے کرتے 40 سال بیت گئے، مگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام اور وہ منصب ایسا عطا فرما دیا کہ الحضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ولی بنا دیا۔ دیکھیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادنا بھی جائے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نظر کرم سے اس کو ولی و اقطاب بنا دیتے ہیں، بہت اونچے منصب پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو آج لوگ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نانا جان حضور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، جب ان کے لاڈلے کی عظمت کو نہیں گھٹا سکتے تو ان کے بابا کی عظمت کو کیا گھٹائیں گے۔ یہ دیکھیے حضور سید مقیم الرحمان مدد اللہ النورانی کی اس زبانی اس واقعے کو آپ ضرور ملاحظہ کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک اللہ والے رہتے تھے جن کا نام شیخ احمد البارقی تھا۔ بڑے پیر نے کہا سنو، یہ لوٹا لے لو اور لوٹے سے میرے مہمانوں کو وضو بنوایا کرو۔ ان کا یہی کام تھا، لوٹا لیے گھومتے رہتے تھے، لوٹا لیے گھومتے رہتے تھے۔ ان کا نام رکھ دیا لوٹے والے بابا۔ کیا نام رکھا بولو؟ لوٹے والے بابا۔ اب لوٹے والے بابا دیکھ رہے ہیں، اگر یہ آئے، کوئی چور آیا بڑے پیر نے ولی بنا دیا، کوئی بے نمازی آیا نمازی بن کے چلا گیا، کوئی بیمار ہے ٹھیک ہو کے چلا گیا۔ ایک دن انہوں نے سوچا مجھے 3-4 سال ہو گئے، لوگ ایک ایک دن میں کیا کیا بن جاتے، اور لوٹے والے بابا تو یہی کا یہی رہ گیا، تجھے کچھ نہیں ملا، اور تھک گیا وضو بناتے بناتے بنواتے بنواتے۔ لوٹے والے بابا بولے چلو 2-3 دن ذرا تفریح ماری ہوں، اب اس جگاڑ میں رہنا، ذرا گھوم کے آ جاؤں، گھوم کے آ جاؤں، اور بڑے پیر کو بتاؤں گا نہیں، چپکے سے جاؤں گا یار۔ اتفاق سے 2 اللہ کے ولی آ گئے، بڑے پیر کی بارگاہ میں آئے۔ بڑے پیر نے کہا تمہیں بعد میں کام دیا جائے گا، پہلے 3 دن گھوم کے آؤ۔ لوٹے والے لگے پڑے تھے، وہ تو سنی رہے تھے۔ لوٹے والوں نے کہا اب لگ گئی انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ بولے ٹھیک ہے، بولے 3 دن پہلے گھوم کے آؤ۔ اور کیا پتا تھا لوٹے والے بابا پورا کھیل یہ تمہارے لیے بن رہا۔ جی لوٹے والے بابا گھوم کر کے آؤ، کہ ٹھیک ہے۔ اب لوٹے والے بابا چھپے ہوئے تھے، رات کو چھپ کے گئے، بولے او اللہ والو میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ بولے نہیں ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کیوں جاؤ گے؟ ہمیں لے چلیو نہ، دیکھو تمہارا کیا بگڑ جائے گا، ساتھ میں چلوں گا، میں بھی یہیں رہتا ہوں۔ کہا اچھا چلو، جب زیادہ کہا چلیو۔ صبح ہی وہ دونوں بھی نکل گئے اور لوٹے والے بابا بھی چپکے سے ساتھ ہو لیے۔ جی اب چلتے جا رہے چلتے جا رہے چلتے جا رہے۔ ایک دن جب گزر گیا، لوٹے والے بابا کو بھوک لگنے لگی۔ لوٹے والے بابا بولے او اللہ والو سنو، بڑے پیر گیا میں 2 ٹائم کھاتا تھا، 1 ٹائم ناشتہ کرتا تھا، تم نے تو بھوک ہی مار دیا یار، تمہاری آتے کچھ اور ہے۔ ارے ایک دن گزر گیا، کچھ تو کھلاؤ۔ آگے نہیں بڑھوں گا، پہلے کھانا چاہیے۔ وہ کھڑے ہوئے ٹھہرے تینوں پاس میں، ان دونوں میں سے ایک ولی نے دعا کی، اور دعا کی تو اللہ کی بارگاہ سے آسمان سے ایک کھانے کا دسترخوان آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو لوٹے والے بابا بڑے خوش، بولے بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں یار یہ۔ تینوں نے کھانا کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر چل پڑے۔ چلتے جا رہے، پھر ایک دن گزر گیا، کھانے کو پھر نہیں پوچھ رہا ہے۔ پھر لوٹے والے بابا کڑ گئے، کہنے لگے یار تم کیسے ہو، تمہیں خود تو بھوک لگتی نہیں ہے، دوسروں کو مروانے کے چکر میں ہو۔ پھر اتنے دن ہو گئے، ذرا کھانے کو کیوں نہیں
مجھے کھانا چاہیے، تو پھر ایک نے تو دعا کری دی تھی، اب دوسرے رہ گئے، دوسرے والوں نے دعا کی اللہ کھانے کا دسترخوان بھیج دے، آ گیا، تینوں نے بیٹھ کے کھا لیا، اللہ کا شکر ادا ہو گیا۔ اب چلتے چلتے جب تیسرا دن ہوا، پھر لوٹے والے بابا کڑ گئے، کہہ رہے ہیں کھانا چاہیے، کھانا۔ وہ دونوں ولی بولے سنو، پہلے دن انہوں نے دعا کی، کھانا آ گیا، پھر میں نے دعا کی، کھانا آ گیا، اب کوئی نہیں بچا، تم ہی بچو، اب تمہاری باری ہے، تم دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب تو لوٹے والے بابا پھنس گئے، بولے یار بہت برے رہے، بھوکے ہی رہ لیتے تو ٹھیک تھے۔ بولے کچھ نہیں، کھانا چاہیے، دعا کرو تم۔ اب یہ لوٹے والے بابا کہنے لگے یار میں کیا کروں، یہ تو پہنچے ہوئے ولی تھے مگر چالاک بہت تھے۔ بولے ایسا ہے دعا تو کروں گا مگر تمہارے دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا۔ جی بولے ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے بولے یا اللہ تو مجھے جانتے ہی ہے کتنا بڑا گناہ گار ہوں میں، یہ جو میری دہنی طرف ہے نا، دہنی طرف، ان ولی نے جس کا بھی واسطہ دیا، مجھے نام پتہ نہیں ہے، اے اللہ جن کا واسطہ دیا ان کے صدقے میں کھانا بھیج دے۔ اور بولے میری بائیں طرف جو کھڑے، اے اللہ انہوں نے جس کا واسطہ، سوچا ایک نہ ایک تو قبول ہوگی، کہا جنہوں نے ان کا واسطہ دیا نا اللہ ان کے صدقے میں بھی کھانا بھیج دے۔ دو دسترخوان آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دعا کی تو کتنے؟ دو آ گئے۔ دو دسترخوان آ گئے۔ اب لوٹے والے بابا تو بڑے خوش، وہ دونوں بولے سنو ہم نے دعا کی تھی تو ایک دسترخوان آیا تھا اور تم نے دعا کی تھی جو دو آئے، تم نے کس کا واسطہ دیا بولو، نام بتاؤ، وسیلہ کس کا دیا؟ والدہ۔ اب لوٹے والے پھر پھنس گئے، نام تو یاد تھا ہی نہیں۔ لوٹے والے بابا تھے تو چالاک، بولے اچھا، بولے یہ بتاؤ دعا پہلے تم نے کی یا میں نے؟ کہا ہم نے۔ تو بولے پہلے نام بھی تو تم ہی بتاؤ گے۔ لوٹے والے بابا بولے جب پتہ چل جائے گا میں ہی بتا دوں گا۔ تو وہ دونوں اللہ کے ولی کہنے لگے سنو ہم نے جو وسیلہ دیا کس کا دیا یہ سنو، ہم نے مولا کائنات حضرت علی کا واسطہ نہیں دیا، امام حسن حسین کا وسیلہ نہیں دیا، امام زین العابدین کا واسطہ نہیں دیا، امام موسیٰ کاظم کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ نہیں دیا، بلکہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں، ہم نے انہی لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا۔ جب اتنا کا لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا، انہوں نے کہا تم لوٹے والے بابا کو جانتے ہو، تم نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا، ہماری تمنا انہی کو دیکھنے کی، مگر ہم نے سوچا اگر علی کا واسطہ دے تو واسطہ بڑا ہوگا، حسن و حسین کا واسطہ دے تو واسطہ بڑا ہوگا، غوث پاک کا واسطہ دے تو واسطہ بڑا ہوگا، اس لیے ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا کہ صبح میں غوث پاک کی نظر ان پہ پڑتی ہے، دوپہر میں نظر پڑتی ہے، شام میں نظر پڑتی ہے، اور غوث پاک کی نظر اگر ایک مرتبہ کسی چور پہ پڑ جائے تو چور ولی ہو جاتا ہے، شرابی پہ نظر پڑ جائے شرابی ولی ہو جاتا ہے۔ لوٹے والے بابا پہ کتنی نظریں پڑی ہے، وہ کتنا بڑا ولی ہو گیا ہوگا۔ ہم نے اس لیے انہی لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا۔ جب اتنا کہا تو وہ لوٹے والے بابا رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ دونوں بولے کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، اے میرے غوث تم نے مجھے سدھار دیا، اے میرے غوث مجھے پتا بھی نہیں تھا میں کتنا اونچا مقام پا گیا ہوں، یہ سب میرے غوث کی نظر کرم ہے۔ وہ دونوں ولی بولے کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے والے بابا میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ مجھے، وہ خالی لوٹے سے، مگر لوٹے کا کمال نہیں ہے، کمال غوث پاک کی نظر کرم کا۔
किसका कमाल है बोलो? पाक की नजर का। कमाल गौस पाक की नजर का है। ये अल्लाह वाले, तुम लोग खिदमत करने आते हो यार, तुम लोग तुम्हें झाड़ू मारने की मजदूरी दी जाती नहीं ना? तुम्हें ये लाइटिंग लगाई इसकी मजदूरी, ये सफाई उर्स कर रहे हो इसकी मजदूरी, अरे मिलती है, मगर ये नोट की शक्ल में नहीं, ये बरकत और रहमत की शक्ल में मिलती है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान फैजान की शक्ल में मिलती है। और जिस पे अगर फैजान बरस जाए तो नोट उसके आगे पीछे भागा फिरते हैं। बेशक बेशक समझे? इसलिए अल्लाह के वलियों की बारगाह में मजदूर बन के जाया करो। क्या बन के जाया करो? नौकर बन के जाया करो। वहां पे तुम अपने आप को तुर्रमगीरी मत दिखाया करो, ये मत दिखाया करो मैं ये हूं, मैं त्यों, ओई ओई ऐसे करके मत करा करो। बस अल्लाह वाले की बारगाह में एक तरफ खड़े रहो, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिल के हालात जानते हैं। बेशक क्या जानते बोलो? दिल के हालात। दिल के अब हालात। वो से पाक की नजर करम हुई तो बेड़ा पार हो गया। आला हजरत क्या बोले? शेर पढ़ दूं? वह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जरा प्यार से बोलो एक मर्तबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। जब गौसे पाक का जिक्र आया करे ना तो कहा करो या गौस अल मदद। मेरी बहनें हाजिर हैं, अगर किसी की औलाद ना हो, कोई परेशानी में मुब्तला हो, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो, बस आज अल्लाह वाले की बारगाह में ये कह कर के गौस का सदका मौला अता फरमा दे, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे, पता नहीं यार कितनों की बिगड़ी बन जाती है। बेशक बेशक वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बोलो या गौस अल मदद। ये जुमला बोलो, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। बोलो या गौस अल मदद। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखा कि लोटे वाले बाबा को ज़रा सा भी पता नहीं हुआ और मेरे हुजूर गौसुल आज़म रदी अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम अता फरमा दिया कि जो दो वली लोटे वाले बाबा के नाम से दस्तरखान मंगाया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने भेज दिया। और फिर जब लोटे वाले बाबा ने मांगा तो वो भी उन्हीं के वसीले से आ गया। देखा यह अल्लाह वालों की शान हुआ करती है कि अल्लाह वाले जिस पर अपनी नजरे करम नजरे रहमत डाल दें उसका बेड़ा पार हो जाता है। अगर ये वाक़या आपको पसंद आए, ये तकरीर आपको पसंद आए हुई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। आप आजकल दूसरी वीडियो को, दूसरे लोगों की वीडियो को तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई वीडियो है आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।